الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا، یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے۔ خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہیں؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے۔ پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں بچی والے پیسے ڈالنے۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا۔ اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے۔ اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھ روپے ہوں گے۔ جیسے ہی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا، اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی، اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی۔ مجھے صحیح بتائیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے، اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا، اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟
یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے، مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا، دوبارہ کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے، مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نل اینڈ وائٹ، ڈیلیٹ اٹ، سوچئے اس دن اس کی شرمندگی، حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے، ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص، مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن، مولا علی فرماتے ہیں نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے۔ تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کوشش کر کے یہ اعمال کی، آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد؟ میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا، کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان چھن جائے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا، اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو، چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے، رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے۔ یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے۔ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں، مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے۔ 4 کیٹیگریز، 4 قسم بیان کی نبی پاک نے۔ فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے، کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے، ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا۔ لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں، اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، کفر پر بھی مر جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا۔ کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے۔ دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے، مریض کی عیادت سنت ہے۔ تو وہ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر پہ بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا، علاج کروانے آیا تھا۔ جب وہ واپس جانے کے اس نے اشارہ کیا ادھر آئیے گا، وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا۔ کہا مسلمان ہیں۔ کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے آئے تھے۔ اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی، اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا۔ یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے۔ اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں یار، اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے۔ سوچئے نا
اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی، خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے۔ ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے، مگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی۔ اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا۔ اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں۔ جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس سے اس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے۔ تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا؟ تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے، اب اس میں بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق۔ ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے، بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شیطان تو چاہتا یہی ہے، الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں۔ وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کس طرح کا ایمان چھین لوں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے، پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا۔ میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے۔ کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے۔ شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا، رضائی اوڑی اور سو گیا۔ صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا، فائٹ ہوئی شیطان جیت گیا۔ دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا۔ مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لیا، شیطان جیت گیا۔ موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لی، شیطان جیت گیا۔ کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا۔ دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا۔ سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا۔ جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے، شیطان کو ہراتا ہے۔ بے پردگی سے اسے بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ۔ یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو۔ اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے۔ تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، نبی پاک کی دعائیں پڑھیں، ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا۔ ہماری دعا کیا ہے؟ اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا۔ قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آگے وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے۔
अच्छा, हसद नेकियों के साथ पता क्या करता है? नबी पाक फरमाते हैं इय्याकुम वल हसदा फइन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा तअकुलुन नारुल हतबा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हसद से बचो, वो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाती है। अब मैं मिसाल देता हूं, आपने लकड़ी जलाई और आग जलाई उस पर, थोड़ी देर बाद लकड़ी का क्या हाल होगा? खत्म ना, खाक हो जाएगी। ये पता क्या करते हैं जो हसद करने वाले होते हैं? सारा दिन नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदके किए, रात आई आग लगाई और सारे अमाल बर्बाद कर दिए। ये नेकियों को बर्बाद करने वाला काम है। और हसद, अल्लाह अकबर, आज इतना आम हो चुका है, हर दूसरे आदमी को दूसरे से हसद है, बल्कि भाई को भाई से हसद, बहन को बहन से हसद हो गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद से बचो, क्योंकि हसद ईमान को मूंड देने वाला काम है। एक और हदीस पाक में आता है हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है, हदीस पाक का मजमून है जैसे सिरका ईलवा शहद को बर्बाद कर देता है। अब सिरके को शहद में डाले, शहद का क्या हाल होगा? फरमाया ये ईमान बर्बाद करने वाली बीमारी है। मगर आज कोई किसी को खुशहाल देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, बाज़ औक़ात पता क्या होता है जब इस तरह के बयान होते हैं, मैंने कहा ना ये लड़ाई जारी रहेगी, इस बयान के दौरान भी शैतान साथ चल रहा होगा, है किसी के ज़हन में सवाल कर रहा होगा, यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं मगर मैं तो हसद नहीं करता। वो आपको यूजुअली क्लैरिफाई कर रहा है कि बात ठीक है मगर मैं तो हसद नहीं करता। नहीं, ऐसे नहीं शैतान को हमला करने देंगे, आज मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूं, कुछ निशानियां बताता हूं कि जिसकी वजह से आपको ये रियलाइज होगा कि मैं हसद करता हूं कि नहीं करता। पहले तो हसद की तारीफ क्या है ये समझ लो। हसद की तारीफ ये है, द डेफिनेशन ऑफ जेलसी, कि अगर किसी शख्स को कोई नेमत मिले तो मेरा दिल ये चाहे कि ये नेमत छीनकर मुझे मिल जाए या कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए। ये हसद है, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, हराम। हसद की एक जायज सूरत भी है, उसको हसद नहीं कहते, उसको हमारी उर्दू जबान में रश्क कहते हैं, अरबी में गिब्ता कहते हैं। वो क्या है कि जब किसी को नेमत मिले तो बंदा कहे अल्लाह इसको दिए मुझे भी दे दे। इसमें कोई हरज नहीं है, ये अच्छी बात है, इसमें जायज है। लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पहले तारीफ पता चल गई, अब कुछ निशानियां बताता हूं, चेक कर लेते हैं। अगर ठीक है मेरे अंदर नहीं तो फिर सही है, फिर तो अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल साफ है। अगर गड़बड़ है तो फिर इलाज भी बताऊंगा। अब पहले तो लेबोरेटरी टेस्ट कर लेते हैं एक दूसरे का। चेक कीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा है। अच्छा, ये एक और पहले बात बता दूं, हसद जो है ना होता ही उससे जिसको हम जानते हैं, जिससे ताल्लुक होता है, जिससे ताल्लुक नहीं उससे हसद नहीं होता। हमें फैसलाबाद में रहकर ब्राजील के किसी शख्स से हसद नहीं हो सकता, हम जानते ही नहीं उसको, पता नहीं क्या कर रहा है। हसद किससे होगा? या तो किसी दोस्त से होगा, या किसी रिश्तेदार से होगा, या अपनी फील्ड के किसी बंदे से होगा। आप कारोबार करते हैं ना, किसी कारोबारी, अपने किसी कारोबारी से हो जाएगा, है अपने किसी रिश्तेदार से हो जाएगा, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी करीब पड़ोसी से हो सकता है, जिसको आप, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन है ना, आप उससे हसद कर सकते हैं। अब चेक ये करना है कि मैं किसी से हसद करता हूं कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको बाउंड्री बता दी है, अब मेरा लेबोरेटरी टेस्ट कह ले, मदरी लेबोरेटरी टेस्ट करता हूं। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स बताता हूं, अपने आप से खुद ही सवाल करें, मुझे जवाब नहीं देना, आपने अपने आप से सवाल करना है। पहला सवाल, दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा है, या औरत भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकती है, कि यार जब भी उसे कोई खुशी मिलती है ना, नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे मजा नहीं आता। पहला सवाल अपने दिल में जवाब रखिएगा, मुझे मत बताइएगा। दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसकी तारीफ मेरे सामने होती है तो मुझे जरा भी मजा नहीं आता। मैं कहता हूं कोई और बात करो ना यार, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे सामने किसी की तारीफ करते हैं, वो भाई नहीं यार उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया, यार वो तो बड़े मशहूर हो गए, हाँ उनको तो बड़े लोग इज्जत देते हैं, यार उसकी बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। अगर कोई ऐसा है कि उसके बारे में जब मुझसे कोई बात करता है और यहां पेन फील होता है, मैं बात बदलता हूं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। अब तीसरा टेस्ट है, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान हो जाए, है बदनाम हो जाए, उसका पैसा बर्बाद हो जाए, माद अल्लाह उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका घर तबाह हो जाए, या उसके घराने में कोई झगड़ा हो जाए, उसकी फैमिली तितर बितर हो जाए, तो अंदर ही अंदर खुशी होती है, हाँ यार अब मजा आया, हाँ मैं तो चाहता यही था ये बर्बाद हो जाए। दीज आर द 3 सिम्टम्स। ये 3 सवाल हैं आपसे, जवाब मुझे कोई ना दे, अपने दिल से पूछो। अगर किसी के बारे में इन तीनों में से कोई एक भी कैफियत है ना, तो फिर हसद और किसको कहते हैं? जनाब आप बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर कहता है ना आपके टेस्ट के बाद शुगर हो गई है भाई, ब्लड प्रेशर हो गया, अब हुण एहतियात करो, तो तुसी हुण एहतियात करो, तुम्हारे दिल विच हसद आ गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात का जवाब हाँ में आ रहा है, और कोई बंदा या कोई रिश्तेदार, औरत या फैमिली का कोई मेंबर जहन में आ रहा है, आपको पता है इतना मकार है शैतान, बहन को बहन से हसद करा देता है। कैसे? एक बहन खुशहाल है अपने ससुराल में, दूसरी बेचारी गरीब है, अब उसके दिल में डाल देगा ये तरक्की कर रही है, मैं पीछे रह गई, बर्बाद, नेकियां अच्छा जिससे हसद कर रहे हैं ना उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। एक और बात सुन लेना, आज हसद इतनी खतरनाक बीमारी है कि हसद हो गया तो जल खुद ही रहा हूं मैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तरक्की किए जा रहा है, ना रात को नींद आ रही है, उसी के बारे में सोची जा रहा हूं, दिल अलग जल रहा है। कयामत की आग तो अलग है, अभी से दिल जल रहा है। इतनी खतरनाक बीमारी है हसद के। दुनियावी सिम्टम्स बताऊं आपको, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, आकर कान में कहते हैं, कभी पर्ची देते हैं, नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, मैं सोचता बहुत हूं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, तो चेक कर ले उसने किसी ना किसी का हसद वाला हुआ है, क्योंकि वो तरक्की किए जा रहा है, तुम्हारी नींद उड़ती जा रही है, तुम सोचते ही उसके बारे में हो, प्रॉब्लम होती है यार, एक और फैक्ट्री, एक और बंगला ले लिया, एक और कोठी ले ली, एक और गाड़ी ले ली। अरे भाई ले ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी खतरनाक ये बीमारी है कि चैन नहीं लेने देती बंदे को। ये सोचिएगा, यानी इसके दुनियावी नुकसान भी है ना, मैं अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो गया, मैं अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने किसी का हसद दिल में पाल लिया। यार इसको तो मेरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई? मैं भी तो एक, अच्छा ये पता है सिर्फ आम लोगों में नहीं, ये उलमा में,
حسد ہو جاتا ہے. نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا, ہم جس فیلڈ کے, ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا, اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے, دولت سے, شہرت سے, خوبصورتی سے, طاقت سے, اقتدار سے, کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمجھ ٹیسٹ ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے, واٹ ایور, کوئی ریزن ہوگا نا, وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے, دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے, اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا, لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے, مولانا صاحب نے کہا, اور گل خراب ہو جائے گی, تو بتانا نہیں اس کو. ہاں وہ بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری. اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں گا, پتہ تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں, اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا. اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا, تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو. شہید جہنم میں کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا, شہرت کی تھی, لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو, وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں, میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا, بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا, علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی, میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا, تیرا دین پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں, اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا, اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں, ڈیلیٹ کیسے کرواؤں, ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں, ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا, سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, سرکار نے بڑا کرم کیا ہے, تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے, تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں, تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو فلاں بھی. بندہ کہ صاحب کس نے پوچھا تھا اس سواب سے؟ ہم نے طبیعت پوچھی تھی آپ کی, آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے, اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے, آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے, آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں, اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں, ہم سوچیں.
तहज्जुद तो अकेले में पढ़ता है ना बंदा, लेकिन कभी हमने पढ़ ली तहज्जुद, अब पेट में दर्द हो रहा है, सामने वाले को कैसे बताऊं कि तहज्जुद पढ़ी है? बस यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत क्यों थके हैं हाजी साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में उठ जाता हूं ना। अच्छा आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? और हुण दिल विच ठंड पै गई, एनू पता चल गया सी तहज्जुद गुजारने। वो नहीं ब्लू टिक आता है व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव, हमें लगता है मेरी इबादत इसको रिसीव हो गई और साढ़े दिल विच ठंड पै गई, और अल्लाह के बंदे रिसीव भी हो गई, उधर से डिलीट भी हो गई। क्यों बताना है? मैं जानूं मेरा रब जाने है। ये समझो बात को, ये बड़ी बारीक शैतान का वार है। मस्जिद में चंदा दे, इमाम साहब को स्पेशल पर्ची जाती है, जरा हाजी साहब के लिए ऐलान करें, जरा कूलर लगाया हाजी साहब ने, मस्जिद के पंखे फला हाजी साहब ने लगाए, कालीन फला हाजी साहब ने। क्यों आप कालीन लगा दे, रब सवाब देने वाला है। मैं हर किसी अब अगेन मैं देखें हर अपने टॉपिक में शैतान का एक वार भी इंक्लूड कर रहा हूं। शैतान पता है क्या वार कर रहा होगा? हाय हाय इतना मरदूद है ना, ये इस बयान में भी हमें कोई और बंदा याद दिला रहा होगा, ये अब्दुल हबीब भाई सही कह रहे हैं, ये फला आदमी है ना मस्जिद में ऐलान करवाता है, वो फला आदमी है ना नेकियां बड़ी बताता है, वो हमें कोई और याद दिला रहा होगा, हमें अपने बारे में फैसला नहीं करने देगा। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हम किसी को रियाकार कह सकें, क्योंकि अगर नेकी कोई ऐलानिया इसलिए कर रहा है कि लोगों को तरगीब मिले तो उसको सवाब है। क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं अपने दिल को तो चेक कर लूं, हम अपने दिल को सब चेक करें, राइट लेफ्ट नहीं देखना। कि मैं जब ऐलान करने की सोचता हूं, मैं जब व्हाट्सएप या फेसबुक पे लगाता हूं, मैं जब दोस्तों को बताता हूं कुरान इतना पढ़ा, तिलावत इतनी की, बस यार आज ऑफिस में गरीब बंदा आया था, बड़ा परेशान था, मैंने तो यार उसको फौरन 25,000 रुपए दे दिए, ये किस लिए कहा? अगर अच्छी नीयत है तो ठीक है, वरना हम जानते हैं कि सामने वाला का अच्छा माशाल्लाह यार अल्लाह को सलामत रखे। प्लीज शैतान के वार को समझो। मैंने आपके सामने हदीस रखी है कि शहीद जहन्नम में जाएगा, वो शहीद जो जिहाद कर रहा है मगर दिखावे के लिए कर रहा है, वो सही जहन्नम में जाएगा जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है मगर दिखावे के साथ कर रहा है अल्लाह के लिए। एक चुपता हुआ सवाल करके अगले टॉपिक की तरफ जाता हूं। अपने आप से मैं भी सवाल करता हूं, मैं खुद अपने आप से भी सवाल करता हूं, मेरे और आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने? कभी अकेले में सवाल करना अपने आप से कि किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, बस मैं जानूं मेरा रब जाने। सवाब तो उसी लेना है ना, जन्नत पे तो उसी ने मुझे दाखिल करना है अपने कर्म से, मैं क्यों दुनिया वालों को बताऊं? अच्छा फिर इखलास, रियाकारी के अगेंस्ट क्या है इखलास? इखलास की तारीफ पता है क्या है? आए हाय उलमा भी कमाल करते हैं, एक जुमले में गली मुका देते हैं, कहते हैं इखलास की तारीफ यह है जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो ना, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। हम में से कोई चाहता है मेरी खताएं पता चले कि मैंने कल क्या गुनाह किया, परसों क्या किया? नहीं नहीं नहीं, किसी को मेरी खता नहीं पता चलनी चाहिए, हम छुपाते हैं, मगर नेकियां सबको पता चलनी चाहिए। समझो इस वार को शैतान के। तीसरा अमल मैंने बता दिया आपको, रियाकारी। चौथा अमल जिससे मिलता जुलता ही है, वो भी अमाल बर्बाद करने वाला अमल है, और वो है खुद पसंदी। इंसान जो है ना अपने अंदर अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। हदीस पाक में आता है खुद पसंदी 70 साल के अमल को बर्बाद कर देती है। आए हाय मैं 70 साल नमाजें पढ़ूं, 70 साल रोजे रखूं, सदके खैरात करूं, और एक खुद पसंदी मेरे सारे अमाल बर्बाद करते। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, अपने बच्चे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, तो जब सफर पर जा रहे थे तो सराय खाना आया, रात को सो गए काफिले वालों के साथ। बाप बेटे उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब तहज्जुद पढ़ी ना तो बेटे ने अब्बू को कहा, अब्बू ये कैसे लोग हैं, सारे सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा तहज्जुद के लिए। तो वालिद ने बेटे को बड़ा कमाल का जवाब दिया कि बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा ही था। समझाई बात? ये जुमला बड़ा कमाल का है। आप तहज्जुद पढ़कर दूसरों को हकीर समझने लगे ना, और अपने आप को मैंने तहज्जुद पढ़ी, देखो यार ये सब सो रहे हैं। यही तो खुद पसंदी है कि अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, उसका अपना ही कमाल समझ रहे हैं, अल्लाह की अता नहीं समझ रहे उसे। खुद पसंदी नहीं आनी चाहिए। 70 साल के अमल बर्बाद करने वाला मैंने अमल आपके सामने रखा है। अब मैं आखिरी बात, ऐसे बहुत सारे अमाल हैं लेकिन ज़ाहिर एक बयान में मैं सारे तो नहीं डिस्कस कर सकूंगा ना। मैं कोशिश करूंगा या कोशिश कर रहा हूं कि वो अमाल ज्यादा डिस्कस करूं जो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गए, वो हमारे दरमियान आ चुके हैं और हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं इससे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सिक्योर योर गुड डीड्स। अच्छे अमाल को बचाने की फिक्र करो ना, है ही थोड़े, और वो भी बर्बाद हो गए तो बढ़ेगा क्या मेरा? और अब वो क्या है? वो कुरान कहता है, वो क्या है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर और तकलीफ देकर। ये भी बहुत बड़ा मसला है। अव्वल तो किसी के साथ भलाई करनी नहीं है, और भलाई कर ली अब सारी जिंदगी उसे एहसान जताना है। याद है ना मैंने नौकरी दिलाई थी, भूल तो नहीं गया? चप्पल पहन कर आया था मेरे पास, अब गाड़ी वाला हो गया, भूल तो नहीं गया मेरा एहसान? तेरी बहन की शादी थी, मैंने उसका जहेज दिलवाया था, बड़ा आदमी हो गया लेकिन याद है ना मैंने तेरे को लोन दिलवाया था। तौबा तौबा तौबा। सोचो कभी जिंदगी में एहसान जताने वाले मत बनना। मेरी और आपकी औकात क्या है? अगर मैंने किसी के साथ भला किया, मैंने अल्लाह की राह में खर्च किया तो ये रब ने दिया ना। मैं खुदा की कसम कई बार ये बयानात में जुमला कहा है कि यार जब भी अल्लाह की राह में दो ना, किसी गरीब की मदद करो, किसी सदके की जगह पर दो, मस्जिद में दो, व्हाटएवर, अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह की बारगाह में एक सजदा भी किया करो। अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मुझे मांगने वाला नहीं बनाया है। आज मेरा कोई मुलाजिम, मेरा कोई गरीब रिश्तेदार मेरे दरवाजे पर आकर कहे कि भाईजान मेरी बच्ची की शादी है और मुझे फर्नीचर चाहिए, हम एहसान जताएंगे? सोचो मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था, मुझे आज अल्लाह ने दिया है ना, अगर ना दिया होता तो मैं भी अपनी बच्ची की शादी के लिए किसी के दरवाजे पर खड़ा होता। मैं भी किसी दोस्त के पास जाता कि मां हॉस्पिटल में और इलाज के पैसे नहीं है। ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं और मैं उन्हें देकर जताऊंगा। ना करो ऐसा, अल्लाह के लिए मदद किया करो, अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो। ये सारा सदका जाया हो जाएगा। आप मस्जिद में देकर, मदरसे में देकर, दीनी कामों में देकर रसीद भी ले लें, मगर रसीद तो रह जाएगी, सवाब चला गया अगर आपकी नीयत दिखावे की है, आपकी नीयत अल्लाह की रजा की नहीं है। इस सदके बातिल हो जाएंगे। कुरान कहता है ना
میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں بزنس مین ہے ان کے گھر گیا, کافی بڑا ان کا بنگلو ہے. ہم بیٹھے تھے تو ان کا ملازم چائے لے کر آیا. جیسی ملازم آیا نا چائے لے کر, تو اس شخص نے پتہ کیا کیا, کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے, میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے, اس کی بچی کی شادی کرائی ہے. آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے, اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا, اور وہ ملازم دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے, ہر مہمان کو سناتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے, آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو, احسان جتا کر, ایذا پہنچا کر. ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات, مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ بیچارہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے, غریب ہے کر کچھ نہیں سکتا. یہ کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات بتاؤں, ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو میرے لیے دعا کرے, میرا نام لے کے دعا. ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے ہیں کسی کو, جاؤ عمرے پہ جانا, ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. ہم تو ساتھ فیس بھی رکھتے ہیں, اتنے عمرے کرنا, امی کے نام پہ کرنا, ابا کا, اور یار کچھ بھی نہ بولو اس کو, وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت کیا, میرا رب سب جانتا ہے نا, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امہات المومنین ہے نا, کیا شاندار انداز ہوتا تھا. آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی, فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ, اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا, اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے, غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو, رزق میں برکت ہو, وہ دعائیں لکھ کر لاتے. اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی, اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, اجر اللہ سے لینا ہے. سبحان اللہ, کیا انداز ہے. صدقہ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہی سوال اگین, ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یقیناً کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے, اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں, لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. ہم اپنے پیسوں کی, اپنی فیکٹری کی, اپنے گھر کی, اپنی گاڑیوں کی, سب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں, اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں, نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کپڑے سیتے تھے, بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر, اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا, کڑائی وڑائی کر کے لے گئے تھے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے ایب نکالنا شروع کیے, اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے, کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز غلط ہے. تو بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے روئے نا, میں لے لیتا ہوں, پرچیز کر لیتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا, تو میرے کپڑا میں ایب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق, اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا, مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے ایب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں, اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں, میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں, لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے, تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے, تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے, تیری نیت اچھی نہیں ہوگی, تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح وہ سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے, قبول فرما لے. ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں, بھائی میں نمازی, میں حاجی, میں روزہ دار, میں صدقہ دینے والا. نہیں, پلیز سمجھو بات کو. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا, نفس غالب آیا, لالچ غالب آئی, تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلعم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا, مستجاب الدعوات تھا وہ شخص, لیکن جب لالچ غالب آئی, شیطان کا داؤ چل گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا, ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا, اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے, دعائیں مانگنی ہے, اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں, سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے, میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے, خود پسندی سے بچنا ہے, اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یقین کریں, اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کی نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا, پولیس والا کھڑا کر لیں گے, آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا, آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے, مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں, ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے, مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا ہم نے. کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم ایک تسبیح, 100 بار کلمہ پاک. اچھا, آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا, سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں, یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں, اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا, وہ پتہ کب نکلتی ہے؟ آخری بات, چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے, اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا, چوٹ لگتی ہے,
مشکل وقت آتا ہے تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا بادشاہ کے پاس آیا, کئی زبانوں کا ماہر, ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں گا. کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے دھکا دے دیا, لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے ہیں یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر, پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے, اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو کیا کرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ, کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے, اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ, اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں ایسی سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. پہلے تو نیکیاں کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے, مگر پھر اس کو بچانا ہے, اس کی سیکیورٹی کی فکر کرنی ہے. اور میں نے آج چند باتیں بتائیں. میں آخر میں ایک بک سجیسٹ کرنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے جس کتاب سے میں نے آج بیان کیا, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مہربانی ہے, دعوت اسلامی کی یقین کریں مہربانی ہے. اگر میں آپ کو کہوں یار حدیثیں جمع کرو اور ڈھونڈو اس میں کون کون سی چیزیں جو اعمال برباد کریں گی, ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والوں نے ایک پوری کتاب بنا دی ہے. ساری وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جمع کر دیں کہ جس میں نبی پاک نے اور اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے. وہ کتاب لیں, اس کو پڑھیں. تو بہرحال آج انشاءاللہ یہ آپ نے اور میں نے عزم کر کے جانا ہے, اب شیطان کو نیکیاں نہیں برباد کرنے دوں گا. ایسے کیسے برباد کرنے دوں؟ اتنی مشکل سے نیکی کماؤں اور میری برباد کر دے جھٹکے کے اندر. آپ کے پیسے کو چھین لے, کتنا برا لگتا ہے. یار میں آج سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے آؤں اور رات کو آؤں اور اپنے پیسوں کو آگ لگا دوں. کوئی نہیں کرنے دے گا. یہ ہم حسد کر کے نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ.